اللہ ہمارے سامنے دو کردار رکھتے ہیں، تصویر اتارنے کے لیے، تصویر کشی کرنے کے لیے، پورا مفہوم پوری طرح واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے جو ہے وہ دو کردار رکھ دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کن لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہوتا ہے۔ نمبر ایک نہ نوٹ کیجیے گا، پہلا کردار توجہ سے سنیے گا۔ نمبر ایک، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، پہلا کردار جو ہمارے سامنے آ گیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس کے اندر تین خوبیاں ہیں۔ من اعطا ایک، واتقى دو، اور نمبر تین وصدق بالحسنى تیسری خوبی۔ یہ تین خوبیاں جس کے اندر ہے، یہ ایک کردار ہے، یہ اس قسم کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس قسم کی محنت کر رہا ہے، اس قسم کی جدوجہد کر رہا ہے۔ دوسرا کردار واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، تین خاصیتیں اس کی بھی بیان کی، یہ کسی اور جدوجہد میں لگا ہوا ہے، دونوں اپنی اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، دونوں کا رزلٹ کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا، وہ ہمارے سامنے۔ نمبر ایک، من اعطا، جس نے اس خوبی کو اپنا لیا کہ اس کے اندر اعطا ہے، جود و سخا ہے، بانٹنے کی خاصیت ہے، دل کھول کے اللہ کے رستے میں بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کا تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اعطا جس کے اندر ہے، دینا، بانٹنا، تقسیم کرنا، یہ چیز جس کے اندر ہے، پہلی خوبی جو اپنے آپ کو کھپا رہا ہے کہ میں نے لوگوں کو فائدہ دینا ہے، میں نے لوگوں کی ہمدردی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، میرے ذریعے سے کسی کا کوئی کام ہو جائے، میرے ذریعے سے کسی کی کوئی مدد ہو جائے، میرے ذریعے سے کسی کی کوئی مشکل حل ہو جائے، ہر وقت اسی جدوجہد میں ہے، ہر وقت اسی لگن میں ہے، اور یہ ہے کہ اسی جدوجہد کے اندر وہ اپنی زندگی لگا رہا ہے۔ کسی کو بھوکا دیکھتا ہے تو چاہے اپنے پاس ایک روٹی ہے، اس کے باوجود بھی دو حصوں میں بانٹ لیتا ہے، آدھی اس کو دیتا ہے، آدھی خود رکھ لیتا ہے۔ کسی کو بے سہارا دیکھتا ہے، اس کو کندھا دینے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو مشکل میں دیکھتا ہے، اس کی مشکل حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کسی کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری کسی بھی جدوجہد سے اس کی مشکل دور ہو جائے، حتی المقدور اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ یہ چیز جس کے اندر ہے، پہلے نمبر پہ من اعطا، کہ جس کے اندر اعطا ہے، جود و سخا ہے، بانٹنا، دینا، اور یہی چیز جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان ہوئی۔ سورۃ بلد کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے لوگو تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑے پکے مومن بن گئے، بڑے مخلص مسلمان بن گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ابھی تم نے ایمان کے اس لیول کو تم پہنچے ہی نہیں، ایمان کے اس درجے پر پہنچے ہی نہیں جہاں پہ پہنچنا چاہیے تھا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ایمان کی اس منزل کو عبور کیا ہی نہیں ہے جہاں پہ اللہ تمہیں پہنچانا چاہ رہا ہے۔ وہ کون سی منزل ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی مشکل والے کی مشکل دور کرنا، کسی مقروض کا قرض ادا کر دینا، کسی غلام کو آزاد کر دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ذی مسغبہ کی حالت میں کسی کو کھانا کھلانا۔ ذی مسغبہ کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جب خود کھانے کو اتنا کچھ نہیں ہے، بڑی مشکل سے جیب میں ہاتھ ڈالے، دو سکے نکلے اور اس کے علاوہ اپنے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ ہے کہ فقر و فاقے کی نوبت بھی آ سکتی ہے بعض اوقات، اور کوئی سورس نظر نہیں آ رہا، اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ادھر دیکھا ایک شخص جو ہے وہ مشکلات میں ہے اور مجھ سے بھی بدتر حالت میں ہے، اپنے پاس صرف دو سکے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہا ایک میں رکھ لیتا ہوں، ایک تم رکھ لو، اسے کہتے ہیں ذی مسغبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ اگر یہ جذبہ نہیں، اگر یہ ہمت نہیں، یہ حوصلہ نہیں، تو فرمایا کہ تم ابھی تک اس ایمان کے لیول کو نہیں پہنچے جہاں اللہ تمہیں پہنچانا چاہتا ہے، وہ حوصلہ تمہارے اندر ابھی نہیں آیا جو اللہ تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ کو وہ مطلوب انسان تمہارے اندر سے نہیں ملا جو اللہ رب العزت کو چاہیے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، اور یہ ہے کہ یتیموں کی کفالت، او مسکینا ذا متربہ، اور یہ ہے کہ مسکینوں کی خبر گیری کرنا، یہ سارے کام فرمایا کہ وہ مشکل گھاٹیاں ہیں جہاں پہ پہنچنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، بڑا ایمان چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے، اور جب تمہارے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، ثم کان من الذین آمنوا، پھر اگر تمہارے اندر ایمان بھی ہے، عقیدہ توحید بھی ہے،
تقوی اور للہیت اور خشیت بھی ہے، خلوص نیت بھی ہے، تو فرمایا کہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک پاس ہوئے، کامیاب ہوئے۔ یہ پہلی خاصیت ہے من اعطا، جس کے اندر اعطا ہے، جود و سخا ہے، بانٹنے کا جذبہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ایمان ابھی تک پورا نہیں ہوا۔